بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا دوسرا حصہ۔ اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والوں میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ وہی لوگ ہوں جن کا اختلاف اصحاب کہف کے زمانہ میں ان کے نام و نسب کے بارے میں ہوا تھا، جن کا ذکر اس سے پہلے آیات میں آیا ہے۔ کما فی البحر۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصاری نجران کی طرف رجع ہو، جنہوں نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا۔ ان کے تین فرقے تھے۔ ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کیا، یعنی 3 کا عدد بتایا۔ دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی 5 ہونا بتایا۔ تیسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس نے تیسرا قول یعنی 7 ہونا بتایا۔ بعض حضرات جن میں مفسر اعلام بھی شامل ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا۔ پہلے دونوں نصارہ و نجران کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کے اشارے سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قول رجمن بالغیب فرما کر رد کر دیے تھے اور تیسرے قول کی تردید نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں۔ 3، 5، 7 کو شمار کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق عیسائیوں کا ایک فرقہ جو یعقوبیوں کے نام سے موسوم تھا، وہ اصحاب کہف کی تعداد کو 3 بتاتا تھا، جبکہ نستوری فرقہ ان اصحاب کی تعداد 5 اور چھٹا ان کے کتے کو قرار دیتا تھا۔ قرآن نے اس قیاس آرائیوں کو رجمہ بالغیب قرار دے کر یہ بات صاف کر دی ہے کہ اس قسم کی گفتگو غایت وحی سے تعلق نہیں رکھتی۔ اصحاب کہف کے نام تفسیری و تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں اقرب وہ روایات کو طبرانی نے معجم الکبیر میں بسند صحیح بیان کیا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق صحیح نام معلوم ہوتے ہیں: مکسلمینہ، تملیخہ، مشلینہ، مرنوش، دیرنوش، سازنوش، اور چرواہے کا نام کاست و تونس تھا، کتے کا نام قطمیر تھا، شہر کا نام افسوس تھا، اور پھر جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسلمینہ، تملیخہ، مرتونس، سنونس، ساری نوتس، زونواس، کا اسٹیونس۔ اسمائے اصحاب کہف بعض حضرات نے یہ بتائے ہیں جیسا کہ ساوی حاشیہ الجلالین میں مذکور ہیں: مکسلمینہ، تملیخہ، مرتونس، نینونس، ساربولس، زونواس، فلیستاتونس۔ یہ آخری شخص چرواہا تھا جو راستے سے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا ہے، جبکہ معجم الوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل ہے۔ دوستو، یہ نام اب عربی میں
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیے ہیں۔ کیونکہ یہ عربی میں ہے، غلطی کا امکان ہے، اس لیے میں نے آپ کو جو پہلے نام بتائے ہیں وہ بھی یہی ہیں، لیکن یہ عربی میں ہے۔ غار کا مقام۔ امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت اوفی حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے اعلیٰ عقبہ کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ اصحاب کہف غار اردن شہر امان ابن ابی شیبہ ابن المنذر ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوہ المزیق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا آیات، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور ریب وحبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت معاویہ نے ابن عباس کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی۔ یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو؟ اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا، وہ غار پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیے۔ مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ان کے قول 3 مقامات کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ ایلا کے قریب۔ حضرت ابن عباس کی بیشتر روایات اس کی تائید میں ہیں جیسا کہ مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔ بحر میت کے مخطوطات کی روشنی میں موجودہ دور کے اسلامی اسکالر محقق راشد اقبال شعبہ اسلامی تعلیمات جامعہ گورنمنٹ کالج لاہور پاکستان کے مطابق بحر میت کے مخطوطات روشنی میں یہ اصحاب کہف کا تعلق یہودیوں کے اسین طبقہ سے تھا جو اس وقت خالص مسلمان تھے۔ یہ یہودیوں کے گمراہ طبقے کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مروجہ روایات والے بت پرست رومیوں کی بجائے فارسیوں اور صدوقیوں سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ ان لوگوں کی اس قربانی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ یسوع کے حواری تھے جنہوں نے اس بھری عدالت میں قاضیوں کے جرائم کو بے نقاب کیا، جس عدالت نے یسوع مسیح کی مبینہ مصلوبیت کی حمایت کی تھی۔ اصحاب کہف کا دور 3 ایسے ادوار گزرے ہیں جب فاریسیوں اور صدوقیوں کے علاوہ یہودی قوم کی حالت زار ناگفتہ بھی تھی۔ انہی ادوار کے متعلق قیاس کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف ان دور میں سے کسی ایک سے ہو سکتے ہیں،
پہلا دور یسوع مسیح اور مقدس اسٹیفن کے فوراً بعد کا دور یعنی 34 ہجری سے آگے والا، جبکہ یہودی مذہبی افسر شاہی یسوع مسیح کی مبینہ مصلوبیت اسٹیفن اور جم کی سنساری کے بعد بہت مضبوط تھی۔ دوسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثانیہ جو مصادہ میں ان کی فیصلہ کن شکست سن 74 پر اختتام پذیر ہوئی، اسے آگے کا ہو سکتا ہے۔ تیسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثالثہ وقوع پذیر 134 سن ہجری کے بعد ہو سکتا ہے، جو دوبارہ یہود کی المناک شکست پر مرتکز ہوا۔ قرآن کے بتائے گئے نیند کے وقت 309 سال کی بنیاد اور بحر علمیت کی دستاویزات میں موجود نبی حبقوق کی شرح میں ظالم شخص اور اس کے جھوٹ اور اس بات کا تذکرہ قرآن پاک میں ظالم شخص کے جھوٹ کے تکاہلی موازنہ سے گمنام قوی ہے کہ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی 34 کے فوراً بعد کے زمانہ میں غار میں پناہ گزین ہوئے، اور جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو سن 339 سے 400 کے درمیان کا عرصہ بتایا جاتا ہے۔ اصحاب کہف غار کہاں واقع ہے؟ رقیم عربی کیف الرقیم، انگریزی کیف الرقیم، عمان اردن کے مشرق میں واقع ایک گاؤں الرجیم میں ایک آثار قدیمہ اور مذہبی مقام کا نام ہے۔ اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس غار میں 7 سونے والے موجود تھے، جنہیں عیسائی متون میں 7 سونے والے اور قرآن میں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قصہ اصحاب کہف، آپ کے دور میں کچھ قریش مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ سے 3 سوال پوچھے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعہ کی تاریخی حیثیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے متحد کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ لہذا اس کی حکومت میں موجودہ عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن سورۃ کہف میں آیا ہے۔ اعلانیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اصحاب کہف کا غار میں خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے 2 متوازی سلسلے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد ہے۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں۔
جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی اور غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔